اور خبردار گھر میں ہی رہنا۔ یہ ساری جتنی بھی شرائط اللہ نے ان اتقیتن کے بعد لگائی ہیں وہ سب قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جب قاعدہ بن گیا کہ قرینہ اگر موجود ہو تو نساء کا ترجمہ عورت نہیں کیا جائے گا، عورتیں نہیں کیا جائے گا، بلکہ زوجائیں کیا جائے گا، تو پھر مباہلے کے میدان میں بھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، وہاں بھی ترجمہ عورتیں نہیں ہوگا، بیٹیاں ہوگا۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے کہ وہاں بھی قرینہ موجود ہے، اور قرینہ یہ موجود ہے کہ جہاں لفظ نساء ابن کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ بیٹی ہوگا، اور جہاں لفظ نساء شوہر کے تذکرے کے ساتھ آئے گا تو وہاں ترجمہ زوجہ ہوگا۔ تو لفظ نساء کبھی زوجہ کے معنی میں آئے گا تو کبھی بیٹی کے معنی میں آئے گا، اور اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو اور مطلقاً لفظ نساء آ رہا ہو تو وہاں مراد عورتیں ہوں گی۔ نبی کی زوجاؤں کو پروردگار عالم نے کس بنیاد پر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، میرا نبی مومنین پر اولیٰ ہے اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں، یہ جو فضیلت پروردگار عالم نے زوجاؤں کو عطا کی ہے، اس فضیلت میں اور جناب زہرا کی فضیلت میں فرق کیا ہے؟ سیدہ کو جو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے اور 13 زوجاؤں کو جو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، ان دونوں کی فضیلت میں فرق کیا ہے؟ شاید یہی وہ عنوان ہے کہ جس کو اگر سجا کر اہتمام کے ساتھ بیان کر دیا جائے، اور جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے امت کو رہنمائی کی ہے، امت کی رہنمائی کی ہے۔ فضل کی 2 قسمیں، فضل ذاتی اور فضل اختصاصی۔ فضل کی ایک اور قسم ہے فضل ذاتی اور فضل عطائی۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، صلوات پڑھے ذرا محمد وآل محمد۔ اے مریم، اللہ نے ان اللہ اصطفا کے آپ کو چن لیا، وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جب ایک دفعہ اللہ نے کہہ دیا تھا یا مریم ان اللہ اصطفا کے وطہرک علی نساء العالمین، آیت مکمل ہو جاتی، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفا کے وطہرک واصطفاک علی، دوبارہ واصطفا کے۔ یہ پہلا والا استفا کیا ہے اور دوسرا استفا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم کے اندر اس بحث کو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ استفاء اول ذاتی ہے اور استفاء دوم اختصاصی ہے۔ استفاء اول ذاتی ہے اور استفاء دوم عطائی ہے۔ جہاں پروردگار عالم نے کہا ہے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، وہ ان کا ذاتی کمال ہے جسے طہارت ذاتی کہا جاتا ہے، اور جہاں دوبارہ پروردگار عالم نے علی العالمین کے ساتھ کہا وہاں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے استفاء ہے۔ انتخاب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی وجہ سے۔ پہلا استفاء اول ان کا ذاتی کردار ہے، اور دوسرا استفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ یعنی اگر حضرت مریم کے انتخاب اور حضرت مریم کے منتخب ہونے کو دیکھا جائے تو جو پہلا انتخاب ہے وہ ان کا تقوی و پرہیزگاری ہے، جو ان کی ذاتی محنت ہے، جو ان کی ذاتی محنت ہے، اور جو دوبارہ استفاء کا لفظ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر۔ دیکھیے پہلی مرتبہ جب اللہ نے استفاء کے کہا ہے تو اس سے مراد مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ہے، اور جب دوبارہ استفاء کا کہہ کے اعلی نساء العالمین کہا گیا ہے تو ایک حضرت عیسیٰ کی وجہ سے عالمین کی عورتوں پر افضل قرار دیا۔ یہی تو بات سمجھانے کی ہے کہ ایک ہادی کو پالے تو عالمین کی عورتوں پہ افضل، اور حسن اور حسین 2 ہادیوں کو پال کے دے تو اس فاطمہ زہرا کا مقام و عظمت کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ وہ حضرت مریم سے افضل جناب سیدہ زہرا کو قرار دیا گیا، اور یہ عقیدہ بڑے مشہور شاعر، مصور اور مفکر علامہ اقبال کا ان کے اپنے کلام کے اندر تو بہت ہی واضح انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔
جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم صاحب عزت ہیں، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت ہیں، عزیز ہیں۔ بانو آنا پہلی نسبت میں فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ جو پہلی نسبت ہے جو حضرت مریم کی عظمت کا عنوان پاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو رحمت للعالمین، یہ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، وہ جو اولین کا بھی امام ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے امام ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب زہرا کی ذات۔ دوسری نسبت میں فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت میں فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، توجہ ہے حضرات کی، یہ اس کی ماں ہے، مادر آن ایک ماں کی مجلس چلو میں، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ علامہ اقبال نے عشق کو ایک دائرے کا بھی عنوان دے دیا، اور پھر دوسرے مصرے میں علامہ اقبال کاروان کا عنوان دے رہے ہیں۔ عشق اگر معشوق کے گرد گھومتا رہے تو پھر اور عاشق کیسے بنیں گے، اور عاشق اگر ایسا ہو جائے کہ وہ کاروان لے کے چلے تو پھر معاشرے میں عاشقوں میں اضافہ ہوگا۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ بھائی علامہ کی بات ہو رہی ہے، مفکر کی بات ہو رہی ہے، ایک مصلح کی گفتگو ہے، آن کا اشارہ ہے، امام حسین تنہا آن میں نہیں ہے، سیدہ کے جتنے بچے ہیں ان سب کی ماں ہے نا۔ اب آن سے مراد امام حسین، تو یہ دو مصرے سمجھ میں آ گئے۔ علامہ اقبال اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں آن یک شمع شبستان حرم، اب آن کی تشریح خود اقبال کر رہے ہیں، ایک آن سے مراد تو حسین، اور ایک اور آن بھی تو اس سے مراد ہوں گے نا، اور وہ امام حسن ہے۔ آن یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ اور ان میں سے ایک وہ کہ جو شمع شبستان حرم ہے، حرم پروردگار کی شمع ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا گھر روشن ہے۔ یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا۔ حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی۔ علامہ اقبال اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، امام حسن کی کسی کے ساتھ نہ بیعت ہوئی تھی نہ صلح ہوئی تھی، امام حسن نے تو کچھ مہلت دی تھی، امام حسن نے تو اور اس سے زیادہ کیا تھا وہ علامہ اقبال نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس اور بس، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگیں، امام حسن نے تخت و تاج کو لات ماری تھی، کسی کی بیعت نہیں کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی اور پھر ایک اور شاعر ان عشق کے کاروان کے ساتھ جوڑتے ہیں ایک بہن اور ایک بھائی کو، جی حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب، یہ حدیث عشق، یہ داستان عشق، یہ عشق کی گفتگو دو باب رکھتی ہے، ایک دمشق ہے اور ایک کربلا ہے، ایک کو بھائی نے لکھا ہے، ایک کو بہن نے لکھا ہے۔ عزیزو، ایسے لوگوں کو پال کر دینے والی ماں، ایسی ہستیوں کو پال کر معاشرے کے حوالے نہیں، انسانیت کے حوالے کرنے والی ماں، تو جتنی بڑی اور صاحب عظمت اولاد ہوگی اس کی نسبت پھر ماں کی فضیلت عنوان پائے گی۔ ماں کی فضیلت کے ساتھ بڑا تعلق ہے اولاد کی عظمت کا۔ قرآن کیا قاعدہ دے رہا ہے؟ اے نبی کے زوجاؤں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، شرط کیا ہے؟ ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ متقی ہو جاؤ، یعنی یہ تقوی اختیار کریں گی تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ بھائی اگر اچھا یہ تو طے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت تقوی کو حاصل ہے، اکرام تقوی کی بنیاد پر ہوگا، کسی کی تعظیم کرنی ہے تو تقوی کی بنیاد پہ کرنی ہے، مگر یاد رہے کہ تقوی کسی نفسیاتی بیماری کو نہیں کہتے۔ بعض لوگوں کو
آپ ہولیوں کے ذریعے سے متقی پہچانیں گے. متقی ہولیوں سے نہیں پہچانا جاتا. تقوی ہولیے کا نام نہیں ہے، تقوی رویے کا نام ہے. تقوی رویے کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ یہ متقی ہے بھی یا نہیں. اچھا پھر کیسے پہچانیں گے بھائی؟ بڑی الجھن ہو گئی. وہ بھی دعوی تقوی رکھتے ہیں، وہ بھی حلیہ تقوی کا رکھتے ہیں، وہ بھی انداز متقیوں والا رکھتے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے؟ آپ بعض سوشل میڈیا پہ بعض ایسے لوگوں کے بھی خطابات اور ان کے بیانات سنتے ہوں گے کہ جو عرفانیات اور معنویات میں لگے گا جیسے ان سے بڑا کوئی عارف ہی نہیں ہے. تو کیا انہیں مان لیں متقی؟ میں صرف اشارے میں عرض کروں گا، بڑے بڑے ہولیوں والے لوگ ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے لوگ ہیں، بڑی عبادت گزار لوگ ہیں. معلوم ہوا جی 50 سال سے تو نماز شب تک نہیں ہوئی جی. انہوں نے 10 مرتبہ تو حج کیا ہے اور 85 تو عمرے کیے ہیں، اور قرآن کے حافظ ایسے ہیں، اور ذکر دائمی ہے، اور روزہ مسلسل ہے، اور قیام رات بھر کا ہے، اور ایسا عنوان ہے. کیا انہیں متقی مان لیں؟ تقوی نتیجہ ہے ایمان کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو. یعنی اگر آپ کو کوئی متقی نظر آئے اور وہ مومن نہ ہو تو خبردار دھوکہ نہ کھائیے گا. کوئی اگر تقوی میں نظر آئے، تقوی اختیار کیا نظر آئے اور وہ مومن نہ ہو تو پھر کتنی اچھی باتیں بھی کر رہا ہو، اور وہ اگر صاحب ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو پھر وہ متقی نہیں ہے. تقوی نتیجہ ہے ایمان کا. توجہ چاہوں گا، تقوی نتیجہ ہے ایمان کا. ایمان کے بعد تقوی ہے. جب ایک صاحب نے کہہ دیا تھا، وہ میں نہیں، الجھنوں والی باتیں تو مجھے کرنا نہیں آتی، لیکن ایک بات بیچ میں آ گئی کہ تقوی اختیار کیے بغیر تو جنت میں نہیں جائیں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن ہے بھائی، یہ بات تو روشن ہے کہ اللہ نے جنت آمادہ کی ہے، تیار کی ہے صاحبان تقوی کے لیے. تو جنت میں تو متقی جائیں گے. اب میں سے زیادہ کوئی اور نہیں بات. میں ان سارے مباحث کو ایک جملے میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. متقی اس وقت متقی کہلائے گا جب مومن ہوگا، اور مومن کوئی ہو نہیں سکتا جس کے دل میں علی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. یا علی تم سے محبت ایمان ہے. ایمان ہی یہ ہے کہ تم علی اس کے دل میں اتر آؤ. جس کے دل میں علی کی محبت اترے گی وہ مومن ہے. وہ بغض کا کفر، اور ہے علی تمہارا بغض کفر ہے. اچھا کیا حسن ہے اس علی اور اس اولیاء میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی یہ جو لولا علی لما کان لفاطمہ کفء علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہ ہوتا. علی وجہ الارض، پوری زمین پر. حدیث مبارکہ رک نہیں رہی یہاں پر. آدم فمن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا پوری زمین پر. سرکار کا فرمان ہے جسے ائمہ اہل بیت نے حدیث سلسلۃ الذہب کے انداز سے نقل کرتے ہوئے پھر امام جعفر صادق نے اسے دہرایا ہے. مولانا علامہ آگے جی ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں.